آپ ٹرسٹ کریں گے ابھی بھی پیپلز پارٹی پر؟ دیکھیے، پہلے ابہام سے شروع کرتے ہیں پھر پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں. سب سے بڑا ابہام کیا پیدا ہوا ہے؟ سب سے پہلا بڑا ابہام تو یہ پیدا ہوا ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے. ایک صبح 6 بجے کے قریب سوتے میں دروازے توڑ کے ایک ایجنسی جو ہے وہ داخل ہوئی ہے، پولیس داخل ہوئی ہے، جس کو سپورٹ تھی دیگر ایجنسیز کی. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیڈ روم کے اندر گئے، لوگ سو رہے تھے. ہمارا ایک معاشرہ ہے، 15ویں منزل، ہوٹل کی 15ویں منزل سے تو کودا ہی جا سکتا ہے. تو آ کے دروازہ نوک کیا، جس پہ کیپٹن صاحب نے کہا ایک ہی دروازہ ہے اس کمرے کے اندر باہر جانے کا کہ میں اپنا سامان اور دوائیاں اٹھاتا ہوں اور میں سونے کے لباس میں ہوں، میں لباس تبدیل کرتا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ مجھے لے چلیے. وہ دروازہ بند کرتے ہیں، ابھی انہوں نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تو دروازہ توڑ کے پولیس اور وہ جو بھی دیگر ایجنسیز کے لوگ تھے وہ داخل ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ماں سوا اس کے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل اقدار نہیں رہی کہ کوئی سو رہا ہے کسی کی بھی، اور وہ کہتے رہے کیپٹن صاحب کہ میری بیگم سو رہی ہیں، میں باہر آ رہا ہوں، آپ مجھے لے جائیے. اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے تو مجھے بتائیے، اور اگر ان کو گرفتار نہیں کرنا تو میں گرفتار ہونے کے لیے حاضر ہوں. تو دروازہ توڑنے کا، کمرے کے اندر داخل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا ابہام تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرفتاری تو آپ کا مقصد ہو نہیں سکتا، تو ابہام یہ ہے کہ پھر آپ کا مقصد کیا تھا. دوسرا بڑا ابہام جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی میں آتا ہوں ادھر، اگر سندھ حکومت کے بعد ہی پیپلز پارٹی آئے گی نا، پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تو ابہام یہ پیدا ہوتا ہے پھر کس نے کیا، اس کا نام کیا ہے. اور ابھی میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام کر رہا تھا جس پہ ہمارے جو اینکر تھے، ہمارے دوست ہیں، ہم اکثر ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، بڑا پروگرام ہے. انہوں نے سندھ کے ایک ریپرزینٹیٹو کو کہا آپ چھوڑ دیں، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کے پے گریڈ سے بہت اوپر ہے. بھائی کون ہے جو سندھ حکومت کے پے گریڈ سے اوپر ہے؟ تو ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ حکومت نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے، اور کون ہے جو سندھ حکومت کی پے گریڈ سے اوپر ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی یہ الوڈ کر رہے ہیں کہ غالباً کچھ نہیں ہوگا. اب یہ پیپلز پارٹی کی طرف لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ابہام تو دور ہو سکتا ہے سر، یہاں پہ میری عرض لیجئے گا سر، ایک ابہام دور ہو سکتا ہے سر. دیکھیں آپ کے ذریعے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس میں رینجرز انوالوڈ ہے، اس میں آئی جی صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا. سر یہ الزام سندھ گورنمنٹ خود آگے آ کے کیوں نہیں لگاتی ہے؟ ایک ٹویٹ تک نہیں کیا بلاول صاحب نے. بلاول صاحب اور عادل علی شاہ صاحب یہ خود آ کے وہ بات کیوں نہیں کرتے جو آپ کے منہ سے کلوا رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس کی وجہ بتا دی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ابھی دنیا کے 8 بجے کے ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا جس میں کامران صاحب نے یہ کہا، مجھے نہیں کہا، شرمیلا فاروقی صاحبہ کو کہا کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے اوپر ہے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گی، آپ نہیں بتا پائیں گی. تو یہی ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے وہ قوت جو ان کے پے گریڈ سے اوپر ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا یا نام نہیں لیا جا رہا. جہاں تک تعلق ہے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا، تو ہمارے کم از کم ذہن کے اندر تو وہ ابہام نہیں ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ آج ایک انکوائری کا اعلان کیا ہے اور پریس کانفرنس میں کیا ہے، اگر آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واحد وجہ جس کی وجہ سے ہم ابھی کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انکوائری کے ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی انکوائری رپورٹ آئے گی تو پھر ہم ایکشن بھی لیں گے جس کے لیے ضروری ہے انکوائری رپورٹ، انکوائری کرنا، اور اعلان بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا سر. دو باتیں سر آگئی یہاں پہ. پہلے تو یہ کہ اس انکوائری سے پہلے جو انہوں نے بھی کنڈکٹ کرنی ہے آپ سے الزام لگوا دیا اتنا بڑا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پے گریڈ سے اوپر ہے مگر نون لیگ کے پے گریڈ سے اوپر نہیں ہے. مطلب نون لیگ والے آئے وہ الزام لگائیں، نون لیگ سے کہلوا دیں سب کچھ، اور جب اپنی باری آئے تو کہیں گے کہ جناب ہماری پے گریڈ سے اوپر ہے. سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب آپ آئی جی کے اغوا کی بات آپ سے کہلوائی جا رہی ہے وہ خود نہیں کر رہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا. ابھی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے برملا کہا ہے کہ صحافی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں جنہوں نے یہ اپنے پروگرام میں زبان، میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں کہے مگر آپ پروگرام دیکھیں تو یہی کہا، اور مجھے نہیں کہا
सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव को कहा। तो मैं आपको पहले तो ये कह रहा हूँ, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही, ये आप में से किसी ने, एक सहाफ़ी आपके भाई ने कहा। दूसरी जो मैं अहम बात कर रहा हूँ वो ये है कि सुबह से ट्वीट्स हो रही थी, वो भी आपके सहाफ़ी भाई कर रहे थे, जिन्होंने ये बताया कि ये हो चुका है, ये तमाम चीज़ें, कि आईजी साहब को 4 बजे या 5 बजे सुबह बुलाया गया। ये ट्वीट तो सुबह-सुबह निकल आई थी। और बहुत एक अच्छे सहाफ़ी, आपको मालूम है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका वो टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं, मुझसे पहले ही कोताही हुई कि मैं आपके प्रोग्राम पे किसी और का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे गर्ज़ नहीं। लेकिन बहरहाल 2-3 सहाफ़ियों ने सुबह-सुबह ये ट्वीट की कि ये हो चुका है आईजी साहब वाला मामला। तो इस वजह से ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये जो भी जिनको आप सहाफ़ी अगर समझते हैं या नहीं समझते, ये उन्होंने बात की और हमने इसको बात को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं।